جھگڑوں کی بنیادی وجہ جو میں نے کہا تھا کہ تمام کے تمام معاملات کے اندر کہ کسی کا سسرال ظالم ہے، کسی کا شوہر ظالم ہے، کسی کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کسی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ناشکری۔ مرد عورت کا ناشکرا ہوتا ہے اور عورت مرد کی ناشکری ہوتی ہے۔ جہاں یہ ناشکری کا مرض ہوتا ہے وہاں پر غصہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے، وہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑوں کے درمیان کی بنیادی طور پہ 4-5 چیزیں ہیں، غصہ ہے، شکوے شکایتیں، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، کمیونیکیشن نہ کرنا، یہ جو 5 چیزیں اس کی بنیاد پیچھے ہے ناشکری۔ دعا نہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری، غصہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری۔ جب شوہر بیوی کا ناشکر ہے، جب بیوی ایک دوسرے کی ناشکری ہے تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہیں۔ ہاں میں نے ایسا کیا، یہ دیکھو، اس کو دیکھو، شکل دیکھو اس کی کیسے بنی ہوئی ہے۔ میرا یہاں پہ جنازہ بننے والا تھا، مرنے والی تھی، اس نے شکل بنائی ہوئی، اس نے منہ بنایا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، سمجھے؟ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ عورت اگر نمازی ہے نا تو سارا خاندان نمازی ہے، مرد اگر نمازی تو وہ اکیلا نمازی ہے۔ یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عورت نمازی ہے، وہ تہجد میں اٹھے گی، فجر میں سارے بچوں کو جگائے گی، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، اٹھیے اٹھیے۔ بچے نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب عورت نمازی ہے تو سارا خاندان نمازی ہوتا ہے، بچے نمازی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں نمازی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نماز کی مثال ہے۔ عورت غصہ نہیں کرتی، اولاد بھی غصہ نہیں کرتی۔ عورت سلیقہ دار ہے، اولاد بھی سلیقہ دار ہے۔ عورت کی جو زبان ہوتی ہے وہ مرد کی زبان ہوتی ہے، بچوں کی زبان ہوتی ہے۔ دیکھو ہماری انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ، فادر ٹنگ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں ماں بچوں کے منہ میں زبان ڈالتی ہے۔ جو زبان ماں کی ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، جو زبان ماں کی نہیں ہوتی وہ بچوں کی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے؟ تو اصل گھر کے بنانے میں کردار عورت کا ہوتا ہے، اور جو کردار ادا کرتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور قربانی دینے والا یہی پیٹتا ہے کہ میں نے تو اتنی قربانی دے دی، میں نے اتنی قربانی دے دی، وہ قربانی دے کر بھی ناکام ہوتا ہے۔ کیا سنانے لگا تھا؟ قصہ سنا؟ ہاں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بیویوں میں سے ایک بیوی بہت مجھے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، جب بھی گھر جاتا ہوں میرا استقبال کرتی ہے۔ چنانچہ سمجھ لیں، بیوی اگرچہ کچن میں ہے، بیوی اگر کمرے میں ہے، بیوی اگر صفائی کر رہی ہے، یا بیوی بیت الخلاء میں ہے، جب شوہر آئے تو اپنے سارے کام چھوڑ کے بھلے سے تاخیر ہو جائے، شوہر کے پاس آئے، خیریت پوچھے، شوہر کے پاس ہے، اس کے حال پوچھے۔ نہ یہ کہ وہیں سے ٹماٹر بولے تھے لے کے نہیں آئے نا، مجھے پتا تھا بھول جائیں گے۔ وہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو میسج کیا کہ آتے وقت 2 کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز، 1 کلو گوشت، 1 کلو مرغی اور یہ سب لے کے آئیے گا۔ اور اس سمینہ نے سلام کیا ہے تو شوہر نے فوراً رپلائی کیا، سمینہ کون؟ وہ بس اس لیے میسج کیا تھا، سمینہ تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میسج کیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو شوہر نے آگے سے جواب دیا، او جب میرے کو سمینہ تمہارے پاس کیوں آ گیا؟ وہ تو میرے ساتھ ہے سمینہ۔ کہتا کون سی سمینہ؟ کبھی دفتر والی سمینہ۔ کہ کہاں پہ آپ؟ نے بازار میں ہوں۔ وہ بھاگی وہاں سے بازار پہنچی، کہ کہاں ہے آپ؟ میں تو دفتر میں ہوں، میں تو دفتر میں ہوں، تم بازار میں ہوئے، سبزی لے کے گھر چلی جانا۔ تو بھائی یہ قصے نہیں ہو، سمجھے؟ ایک دوسرے سے مقابلے اس طرح نہ ہو، عقلی مقابلے، ٹھنڈے مقابلے ہو رہے ہیں، دماغی مقابلے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات نہ ہو۔ یا رسول اللہ، میری بیوی جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ شادی چاہے کتنی پرانی ہو جائے، چاہے کتنے بچے ہو جائیں، چاہے کتنی مصروفیت ہو، ہاں بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے، چاہے شوہر کا استقبال کرے۔ وہ بیویاں جو گھروں سے لڑ کے نکلی ہوتی ہیں، وہ بیویاں جو شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں، ان کے ہاں سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو اس کا یہ حق نہیں دیا ہوتا۔ پہلی بات، شوہر کا صرف ایک حق تھوڑی، اور اس کو یہ حق نہیں دیا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے کچھ تیار کر کے رکھے۔ میں تو ایک ہوتی ہے عورت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہر وقت بیمار ہوتی ہے، سمجھے؟ کبھی میری کمر میں درد ہے، کبھی میرے سر میں درد ہے، کبھی میرے کان کے پچھلے حصے میں درد ہے، کبھی کن پٹیوں میں درد ہے، یعنی کان کے اوپر والے حصے میں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے درد جو ہیں ان کو چیخنا نہیں چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں جب طبیعت خراب ہو تو شوہر کو بتا دے، شوہر کو کہ بھی یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی۔ ہر وقت بیمار نہ، اور ہر وقت بیماری ہے بھی تو اس کا اظہار آہستہ ہو، یہ نہیں کہ چھوٹتے اس کا اظہار، میرا تو سر پھٹ رہا ہے تمہیں اس کی پڑی ہوئی، یہ نہ سمجھ رہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میرا حال پوچھتی ہے۔ اگر میرے سامنے اگر میرے چہرے پر کوئی باہر کی تھکان اور پریشانی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سارے غم باہری چھوڑ کے آئیں، گھر میں پرسکون ہو جائیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ بہشتی زیور میں حدیث تفصیل سے لکھی، مجھے بھی یاد ہے۔ تو یہ میری بیوی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہو کہ وہ دین کا آدھا کام کر رہی ہے۔ عورت کا محض اپنے شوہر سے اچھے سلیقے اور طریقے سے بات کر لینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ کسی کو قرآن پڑھا دینا یہ دین کا کام صرف یہ کام نہیں ہے، کسی کو حدیث پڑھا دینا صرف یہ دین کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ نے حقوق واجبہ آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہوگی بیوی کی طرف۔ دوسرا شوہر کے ذمہ بھی ہے کہ وہ باہر جائے، باہر سے جب آئے تو شوہر بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے بھی کچھ لے کر آئے۔ یہ میں صرف اسپیسیفائڈ بیوی اور شوہر کے لیے بول رہا ہوں، باقی گھر کے اندر بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی جب آتا ہے گرمی آ رہی تو اس کے لیے مناسب شربت بنا کے رکھے، اس کو پانی پیش کرے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، عافیت سے پہنچ گئے، بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے اس کے لحاظ سے خیال رکھے۔ یا ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کا خیال رکھ سکتا ہے، جو گھر میں ہے، جو گھر میں موجود ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہی سب چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ہم لکیر کے فقیر نہ بنے کہ جی ہمیں جو بتایا جائے گا ہم ویسے عمل کریں گے۔ میں آپ کو صرف اصول بتا رہا ہوں، جزئیات نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، نہ سمجھایا جانا ممکن ہے، اور نہ مجھے آتی ہیں ساری۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں، بنیادی طور پر یہ 6-7 چیزیں جس کے اندر نچوڑ اس کا یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان بات چیت زیادہ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کرے جس بھی حالت میں، اگر ایک قبول نہ کرے تو دوسرا قبول کرے۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو استاد نہ بنے۔ ایک دوسرے کو استاد بنیں گے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، وہ اس کی غلطیاں نکالے گا، یہ اس کی غلطیاں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔